سورہ بقرہ کی آیت نمبر 46 ہے، الذین یظنون، وہ لوگ جو اس بات کا گمان رکھتے ہیں کہ انہم ملاقو ربہم، کہ انہوں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، وانہم الیہ راجعون، اور بے شک اپنے رب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں یظنون کا لفظ جو ہے زن سے ہے، اور زن کا مطلب گمان کرنا ہوتا ہے، مگر یہاں پہ جو گمان ہے وہ یقین کی حد تک کا ہے، کہ ان لوگوں کو یقین کی حد تک یہ گمان ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہوگی۔ اس کا ایک ترجمہ تو یوں ہی کیا جاتا ہے کہ یہ ملاقات ابھی کرنی ہے، مگر گرامر کے لحاظ سے یہاں پہ ایک اور نقطہ بیان کیا جاتا ہے کہ ملاقو اسم فاعل کا صیغہ ہے، اور اسم فاعل کی اضافت جب کسی دوسری چیز کی طرف ہو رہی ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کام ہو چکا ہے۔ اب یہاں پہ ملاقو اسم فاعل کا صیغہ ہے، اور اس کی اضافت جو ہے وہ ربہم کی طرف ہو رہی ہے، کہ وہ لوگ ملاقات کر چکے ہیں اپنے رب کے ساتھ۔ تو جب اسم فاعل کی اضافت کسی دوسری چیز کی طرف ہو رہی ہو تو کسی کام کا ہو جانا پایا جاتا ہے، یہ کام ہو چکا ہے، تو یہ کون سی ملاقات ہے جو کہ رب کے ساتھ ہو چکی ہے؟ اس کے بارے میں 3 قول آتے ہیں۔ ایک یہ کہ یہ تو بنی اسرائیل کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کوہ طور پہ ان کی ملاقات اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو چکی تھی، اگرچہ وہ آواز کے ساتھ ملاقات تھی۔ دوسرا اس کا جو معنی بیان کیا جاتا ہے کہ ہماری جو عالم بالا، آسمانی دنیا کو عالم بالا کہا جاتا ہے، ہر روح کی وہاں پہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات بھی ہو چکی ہے، آمنا سامنا بھی ہو چکا ہے، بات چیت بھی ہو چکی ہے، تو گویا کہ ہر روح اللہ سے ملاقات پہلے ہی آسمانوں میں کر کے آ چکی ہے، اب دوسری ملاقات جو ہے ہماری حشر کے دن ہوگی۔ اور تیسرا اس کا جو بہت خوبصورت معنی بیان کیا جاتا ہے کہ اس کا پچھلی آیت کے ساتھ ربط کیا ہے، کہ وہ لوگ جو خاشعین ہوتے ہیں، اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، صبر اور نماز کے ساتھ ہر معاملے میں مدد مانگتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے رب کے ساتھ ہر وقت جڑے ہوتے ہیں، اس کی ملاقات میں ہی ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ نماز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ بہت ہی خوبصورت 3 معنی ہیں جو ملاقات کے بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ لفظ قرآن پاک کے خوبصورت ترین الفاظ میں ہے، یہ جہاں بھی آتا ہے اس کا بڑا خوبصورت معنی ہوتا ہے۔ پیچھے بھی آپ نے اس لفظ کو پڑھا کہ آدم علیہ السلام نے ملاقات کی کلمات کے ساتھ، یہی لفظ ہے، ملاقو کا لفظ ہی آ رہا ہے، تو گویا کہ وہ ملاقات جو کہ انسان کے الفاظ کے ساتھ ہے، قرآن کے ساتھ ہے، وہ انسان کو خوش کر دیتی ہے۔ یہاں پہ جو ملاقات کا لفظ آ رہا ہے وہ رب کے ساتھ آ رہا ہے، تو گویا کہ ایک اچھے انسان کی اللہ تعالیٰ سے جو ملاقات ہوگی وہ انسان کو خوش کر کے رکھ دے گی۔ یہ بڑا خوبصورت معنی ہے، مگر غور طلب بات یہ ہے کہ نماز کا اور ملاقات کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، تو گویا کہ ہم روز اپنی نمازوں میں اللہ سے ملاقات کر کے آ چکے ہوتے ہیں، اور یہ گویا کہ ہمارا اگر شعور بیدار ہو جائے کہ کیا میری نماز اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، تو پھر ہمیں اپنی نمازوں پہ غور و فکر کرنا ہوگا کہ میری کیسی نماز ہے کہ مجھے اس کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں اپنے اللہ سے ملاقات کر کے آ چکی ہوں۔ اور پھر آیت مبارکہ میں آتا ہے کہ بے شک وہ اپنے رب کی طرف راجعون، لوٹنے والے ہیں۔ آپ قرآن پاک میں اس لفظ کو 2 طرح سے دیکھیں گے، ایک راجعون اور دوسرا یرجعون۔ یہ لفظ جو ہے رجع سے ہے، را جیم عین، اور رجع کا مطلب ہوتا ہے اپنی اصل، اپنی فطرت کی طرف لوٹ جانا، اور ہماری اصل اور فطرت کیا ہے کہ ہم نے اپنے اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے، ایک دن ہم نے مر جانا ہے، ہم اس دنیا کے رہنے والے نہیں ہیں۔ اب جب یہ لفظ یرجعون سے آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انسان لوٹایا جائے گا، وہ چاہے نہ چاہے وہ بہرحال اپنے اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا، اسے موت اچھی لگتی ہے یا نہیں لگتی ہے، اس نے بہرحال مرنا ہے، اسے حشر اچھا لگتا ہے یا نہیں لگتا، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا چاہتا ہے یا نہیں کھڑا ہونا چاہتا، یہ اس کی مرضی نہیں ہے، یرجعون، وہ ہر حال میں لوٹائے جائیں گے۔ مگر جب یہ راجعون میں آتا ہے، اس میں فاعل میں آتا ہے، جیسے کہ اس آیت مبارکہ میں آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود چاہیں گے کہ ہم اپنے اللہ کی طرف لوٹائے جائیں۔ وہ لوگ جو کہ اپنی جن کی فطرت بیدار ہے، جن کے اندر کا انسان بیدار ہے، وہ اس عالم بالا کی ملاقات کو اپنے اندر محسوس کرتے ہیں، وہ ضرور اپنے اللہ سے ملاقات کے شوقین ہوں گے۔ دوسری بات یہ کہ وہ جو نمازوں میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتے ہیں، کہ جس رب کی ہم بن دیکھے نماز پڑھتے ہیں، وہ رب کیسا ہے، ایک دن ہم نے اس سے ملاقات کرنی ہے، تو جب موت آئے گی تو خود ان کی تمنا ہوگی کہ ہم اپنے رب کی طرف لوٹ جائیں۔ تو گویا کہ راجعون کا مطلب ہے کہ ان کا خود اللہ تعالیٰ کی طرف شوق سے لوٹنا، اپنی چاہت، اپنی مرضی سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، اس کی ملاقات کی طرف شوق رکھنا۔